بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب کو بہت تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے۔ فرمایا کہ ہماری مثال چلتا ہوا مسافر ہے۔ ایک مسافر ہوتا ہے کہ وہ مقام پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن سفر کا نیت کیا ہے، مقام کا نیت نہیں کیا ہے، تو وہ مسافر ہے کہ مقام پر ہے لیکن مسافر ہے، 15 دن سے پہلے جانا ہے۔ اور ایک مسافر ہوتا ہے کہ راستے میں چلتا ہے۔ چلتا ہوا مسافر ہر چیز کے ساتھ گزارا کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں، مقام پہ پہنچ جاؤں گا تو وہ اپنی ضروریات پورا کروں گا۔ تو فرمایا کہ ہم چلتے ہوئے مسافر ہیں، تو مسافر کی طرح زندگی گزارنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آخرت کی تیاری کیا ہے کہ ہم اپنے اللہ پاک کو راضی کر کے، موت کیا ہے؟ موت اللہ پاک کا ملاقات ہے۔ ابھی آدمی مر جاتا ہے تو پہلی ملاقات جب ہوتی ہے اللہ پاک کے ساتھ تو کس حال میں کرنا چاہیے؟ بس یہ آدمی سوچے کہ دوست کی ملاقات کے لیے بندہ جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے؟ تو یہ موت ملاقات ہے۔ دنیا میں ہم نے زندگی گزاری تو اللہ پاک کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے آپ کو ابس پیدا نہیں کیا تو میرے پاس لوٹ کے نہیں آنا۔ ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ کیا لے کر جانا ہے؟ ابھی یہ دنیا میں اسی محنت کی اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، جس نے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کیا ہے، ہر وقت پورا کر رہا ہے۔ ہم دنیا میں آئے، ہمارے آنے سے پہلے ہمارے ضرورتوں کا انتظام اللہ پاک جل شانہ نے کیا۔ ماں کی چھاتی میں ہماری ضرورت پورا کیا، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ رونا اس کی نعمت ہے۔ اللہ نے یہ نعمت دیا رونا۔ جب روتا ہے تو والدہ کے دل میں اللہ پاک ڈالتا ہے کہ یہ بھوکا ہے، روتا ہے کہ یہ کچھ تکلیف ہے۔ جب روتا ہے تو اس کو سردی لگی ہے، جب روتا ہے تو اس کو گرمی لگی ہے۔ ابھی وہ اللہ پاک اس کی ضروریات پورا کرتا ہے، اس کو رونا دیا ہے۔ تو یہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ابھی بچے کو اگر بولی بھی نہ آئے اور روتا بھی نہ ہو اور ضرورت بھی ہو، بھوکا بھی ہو، پیاسا بھی ہو، تکلیف بھی ہو، تو بیچارے پہ کیا گزرے گی؟ چھوٹا بچہ ہے، نہ کسی کو کہہ سکتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، میرے کان میں درد ہے، مجھے بخار ہے، یا اندر کی جو تکلیف ہے وہ کیا کہے گا؟ ابھی والدہ کو بھی پتہ نہیں ہے، والدین کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اپنے رب نے یہ ہماری ضرورت پورا کیا ہے، اس کے رونے سے وہ ساری ضرورتیں پورا کرتا ہے۔ ہاں، تو بچپن سے ہمیں بتایا کہ ہماری جو ضروریات ہیں بس اللہ کے سامنے روئیں، اللہ پاک ہماری ضرورت پورا کرے گا، کیونکہ رب ہمارا اللہ ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ایک دن میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، کچھ جوان تھے، تو میں نے اس کو کہا کہ ہمارے رب اللہ ہے، رب ہمارا جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو کہتے ہیں تو سب کو پتہ ہے۔ ہم نے کہا، فرمایا کہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ سب کو پتہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ کہ جب رب ہمارا اللہ ہے، ہمارے ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہتے پھر اس کو پاس جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کو راضی کرنا چاہیے، جس نے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مجھے پیدا کیا، تو اس کو راضی کرنا چاہیے۔ اور مولانا نذر احمد سے ہر وقت بیان میں فرماتے ہیں رائن میں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ماں پیدا نہیں کرتی، اللہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے کان اس کے ماں نہیں بناتی، اللہ پاک اس کے کان بناتے ہیں، اللہ پاک اس کے آنکھیں بناتے ہیں، اللہ اس میں دل پیدا کرتا ہے، ہاتھ دیتا ہے، پاؤں دیتا ہے۔ یعنی ماں کے پیٹ میں پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا پتہ ہے
کس طرح اللہ جل شانہ اپنے قدرت سے اپنے فضل سے پالتا ہے. تو یہ ہمارا رب اللہ ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ جو ہمارے ضروریات ہیں اس میں ضرورت کے درجے لگنا ہے. دنیا ضرر کیا ہے؟ ضرورت ضرر سے نکلا ہے. اتنا ضرورتیں پورا کرو کہ آپ کو ضرر نہ ہو. یعنی جو ہماری ضروریات ہیں، کھانے کا، پینے کا، سواری کا، شادی کا، کپڑوں کا، مکان کا، یہ بڑی بڑی ضروریات ہیں. تو اس میں ضرورت کے مطابق لگنا، باقی اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. کیونکہ ہمارے رب اللہ ہے. ابھی سارے نظام کا چلانے والا اللہ ہے. ابھی دن تھا، رات آیا تو اللہ کے امر سے آیا. یہ سارا نظام خود بخود نہیں چلتا، اللہ ہی چلانے والا ہے. سارے نظام کا اس کی آواز جو چلتی ہے اس کے پیچھے ایک طاقت ہے. یہ پانی جو چل رہی ہے یہ اپنے امر سے نہیں چل رہی، اس کے پیچھے ایک طاقت ہے. یہ ہمارا یقین بن جائے. جب اپنے رب کو پہچانے اور رب پر یقین کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جب پڑھے تو کیا مطلب ہے؟ یہ کلمہ دل میں آ جائے کہ ہمارے دل کا یقین صحیح ہو جائے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ وہ ذات ہے جو سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. ہاں، یہ ہمارا یقین ہو. اور سارا غیر، جتنا بھی اللہ کا غیر ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ، یہ دل مان لے بات. جب یہ دل یہ تسلیم کرے گا کہ رب ہمارے اللہ ہے، خالق ہمارے اللہ ہے، مالک ہمارے اللہ ہے، ساری ضرورتوں کا پورا کرنا. اللہ پاک نے سب کچھ کیا، سارا نظام چلانے والا. اللہ تو وہ ذات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اللہ نے اس کو حکم دیا کہ پھینکو. تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ یہ لاٹھی ہے، میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں. فائدے بتائے، فائدے گنوائے. اللہ نے حکم دیا کہ اس کو پھینک دو. ابھی اس نے فائدے گنوائے. دیکھو اللہ وہ ذات ہے ہر چیز کی شکل کو بھی بدلتا ہے اور اس کے صفات کو بھی بدلتا ہے. اللہ پاک کا قدرت ہے. جتنا نقشہ پیدا کیے سارے نقشے پہ اللہ کا قبضہ ہے. ہاں، اللہ کا امر چل رہا ہے. تو اللہ نے حکم دیا پھینک دو. جب پھینکا تو انہیں فائدے گنوائے، بے جان چیز دی، اللہ نے اسے جاندار بنا دیا. ابھی وہ چلنے پھرنے والا سانپ بنا دیا، وہ نقصان والا چیز بنا دیا. ابھی اللہ نے حکم فرمایا کہ اس کو پکڑو. ابھی نقصان والی چیز، آدمی ڈرتے ہے سانپ سے، انسان کا فطرت ہے کہ خوف والی چیز سے ڈرے گا. موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ خوف مت کرو، اس کو پکڑو. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ آگے سے پکڑو. آگے سے جب پکڑ لیا تو اللہ نے پھر عصا بنا دیا. ابھی یہ بتایا ہمیں، یہ واقعہ ہمیں سنایا. کیوں سنایا؟ کہ ہمارا بھی یقین بن جائے. جتنے فائدے کے نقشے ہیں اس میں اللہ کا امر ہے. جتنے نقصان کی شکلیں ہیں یہ اللہ کے امر سے آتے ہیں. اللہ کا امر ہوا تو اسے نقصان والا چیز بنایا، اور پھر اللہ کا امر ہوا تو اسے فائدے والا چیز بنایا. اور پھر وہ عصا، یعنی جس پہ 2 حکم موسیٰ علیہ السلام نے پورے کیے، آپ کے ہاتھ میں جس طرح مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کیا مطلب ہے؟ یہ واقعہ بیان کیا میں نے کس لیے کہ جتنی بھی فائدے والی چیز میں تم لگی ہوئی ہو، اللہ کا امر ہو گیا، چھوڑو اس کو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینک دیا، اللہ کے حکم کیوں ہے؟ اس نے فائدے گنوائے کہ میرا عصا ہے، اس میں یہ فائدے ہیں. پھر اللہ نے حکم کیے پھینک دو. جب پھینک دیا پھر نقصان والا چیز بن گیا، شکل بھی بدلا اور صفات بھی بدلا. تو فرمایا کہ اسے پکڑو. ابھی ایک حکم پورا کیا، فائدے والی چیز کو گرا دیا، پھینک دیا. اور دوسرا حکم پورا کیا، نقصان والی چیز کو اٹھا لیا، ہاتھ رکھا. تو اللہ پاک نے اسے پھر عصا بنایا، اور وہی عصا پھر 6 لاکھ بنی اسرائیل کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. کہ وہ جب اللہ نے حکم دیا کہ نکل گئے، فرعون اور کے پیچھے تھے کہ ہم تو گھیر گئے، پیچھے بھی موت اور آگے بھی موت. راستہ غلط ہو گیا، دریا کے کنارے چلے گئے. اور پھر اس کے پیچھے فرعونی فوج ظالم جو ساری عمر اس کو تکلیفیں دیتے تھے، اس پر
یعنی ظلم کرتے تھے وہ فوج اس کے پیچھے. تو موسیٰ علیہ السلام کا دل میں اس کے اللہ کے ذات کا کامل یقین تھا. قوم تو ڈر گئی، ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا کلا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے لیے راستے نکالے گا. پھر اللہ نے حکم کیا کہ عصا کو مارو سمندر پہ. پھر اللہ پاک نے سمندر میں 12 راستے بنی اسرائیل کے لیے بنا دیے. اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. پانی کس کے امر سے چلتا ہے؟ اللہ کے امر سے. پانی چلنے والا پانی رک گیا، اوپر چڑھ رہا ہے، آگے نہیں جا رہا ہے. 12 راستے اللہ نے بنا دیے. بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے پار کر دیا. پھر فرعون آئے اسی جگہ پہ. پھر اللہ نے امر کر کے اس پر دریا کو پانی کو حکم دیا، وہ بنی اسرائیل کو ہلاک کر دیا. پھر فرمایا آپ دیکھ رہے تھے کہ میں نے فرعون کو اس میں غرق کر دیا، آپ دیکھ رہے تھے. تو وہ عصا جس پہ 2 حکم موسیٰ علیہ السلام نے پورے کیے، یعنی بنی اسرائیل کے وہ تو کمزور تھے، وہ تو طاقت والے تھے، اس کا مقابلے کے لیے تیار نہیں کیا. اللہ پاک نے اس کے حکم کی وجہ سے اس کا نجات کا ذریعہ عصا بنایا، اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنایا. یہ اللہ پاک بتاتے ہیں کہ سارے کائنات پہ میرا کا قبضہ ہے. لا الہ الا اللہ، یہ دل مان لے. اور پھر وہی عصا 12 قبیلوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. جب پانی کی ضرورت تھی پتھر پہ مارا تو اللہ پاک نے 12 چشمے ایک پتھر سے نکال دیے. یہ واقعہ بیان کیا کہ تم اللہ کے امر میں لگو. ابھی جب اللہ کے ذات پہ ہمارا یقین ہوگا پھر اللہ کو دیکھ کے ہم چلیں گے. مال کو دیکھ کے، حکومت کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کے، خاندان کو دیکھ کر اس کو دیکھ کے نہیں چلیں گے. جب اللہ پہ یقین ہوگا اللہ کو دیکھ کے چلیں گے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ تھا، یہی مقصد ہے. میرا کوئی مرضی نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اے اللہ میں تیری مرضی پر زندگی گزاروں گا. میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا ہی سب کچھ ہے. لا الہ الا اللہ. یہ یقین دل میں آ جائے. جب دل میں آ گیا پھر آدمی کیا کرے گا؟ پھر اللہ کو دیکھ کے چلے گا. پھر اس کا دیکھنا اللہ کی وجہ سے ہوگا، اس کا سننا اللہ کی وجہ سے ہوگا، چلنا اللہ کی وجہ سے ہوگا. آج ہم اللہ کا خوف کم ہے، چیزوں کا خوف زیادہ ہے. چھوٹے چھوٹے چیزوں سے ڈرتے ہیں اور بچوں کو بھی ڈراتے ہیں، بچوں کو بھی بچاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ سے ڈرائیں کہ اللہ طاقت والے ہیں. اللہ کا خوف کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کو ساتھ لے لو. ابھی اللہ کو ساتھ کرنے کا طریقہ محمد رسول اللہ. سب کے لیے آسان. دل میں کلمہ آ جائے لا الہ الا اللہ، اور بدن کا استعمال محمد رسول اللہ. بس یہ سکھانا ہے، اس پہ چلنا ہے. بس اللہ راضی کیسے ہوگا؟ ہر موقع کے اعمال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے. سب کے لیے آسان. جو جنگل میں رہتے ہیں اس کے لیے بھی آسان، جو شہر میں رہتے ہیں اس کے لیے بھی آسان، بادشاہ کے لیے بھی آسان اور فقیر کے لیے بھی آسان. آسان طریقہ رہبری کیا ہے. اللہ پاک کے پاس جانے کا راستہ بتایا نبی علیہ السلام نے. یعنی وہ عمل بتائے کہ اس عمل پہ اللہ راضی ہوگا اور اللہ پاک کا قرب نصیب ہوگا. یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کا. زندگی بہترین نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زندگی ہے. سب کے لیے آسان ہے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، فقیروں کے لیے. یعنی سب کامیاب ہو سکتے ہیں. بس باہر سے کوئی چیز لانا نہیں پڑتا. ابھی ہم کیا کہتے ہیں، سوچتے ہیں کامیاب کیسے ہوں گے؟ جب زیادہ مال کا محنت کریں گے، زیادہ مال ملے گا، زیادہ چیزیں ملیں گی، پھر کامیابی ملے گی. کامیابی انسان کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے. بس دل کا یقین ہے اور بدن کا صحیح استعمال ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس دل کا یقین کلمے والا بن جائے، بدن کا استعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والا. یہ کامیابی کا اسباب ہے. یہ ہر کسی کے پاس ہے. اس کے لیے باہر سے کوئی لانا چیز نہیں پڑتا. مرد بھی ہے، اس کا دل ہے، ایک بدن ہے. عورت ہے، اس کا ایک دل ہے، ایک بدن ہے. کامیابی کا سامان اللہ پاک کسی پر، اللہ جل شانہ کریم ہے، اللہ پاک مہربان ہے. بندوں کے لیے بہت آسان راستہ کامیابی کا مقرر ہے. سارے کائنات
کا دل ہے انسان. سارے کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، انسان کو آخرت کے لیے بنایا، اپنے لیے بنایا. ابھی اس کو کامیابی کا راستہ بھی بہت آسان دیا ہے. ہاں کہ ہم اللہ کو بولیں، یہ کلمہ زندگی میں آ جائے. صبح سے لے کے شام تک ہم یہ سوچیں کہ اللہ راضی کرے، اور اللہ راضی کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے. پورے کائنات کی قیمت نہیں ہے، پورے کائنات کا اللہ کے نزدیک قیمت نہیں ہے. قیمت اگر ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے، پورے کائنات سے قیمت. اور اس کے بدن سے نکلنے والے عمل پورے کائنات سے قیمتی ہے. ایک عمل کسی کو مل گیا تو پورا دنیا اس کا بدل نہیں ہو سکتا. عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے، ایک سنت کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں برکات ہے کیونکہ دنیا کا برتن چھوٹا ہے، اور سنت کا بدلہ بہت بڑا ہوا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا ایک عمل ایک طریقہ سارے کائنات سے قیمتی ہے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. صحابہ کرام سنت کو نہیں چھوڑتے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حج پہ گئے نبی علیہ السلام کے ساتھ. جہاں جہاں جس موقع پہ نبی علیہ السلام جو عمل کیا ہے، دوسرے موقع پہ وہ سارے سنت زندہ کر دیتے، فخر کر دیتے نبی علیہ السلام کی سنت پہ. اس لیے نہیں چھوڑتے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. ہم سوچیں کہ بھئی ہمیں کتنی محبت ہے. یعنی ایسے بھی کیا جس درخت کے نیچے نبی علیہ السلام نے سر مبارک نیچے کیا درخت سے بچانے کے لیے، اس موقع پہ درخت نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ سنت بھی زندہ کیا، سر کو نیچے کیا کہ یہاں پہ نبی پاک علیہ السلام نے درخت کے نیچے سر کو نیچے کیا تھا. جہاں قضاء حاجت کے لیے بیٹھے اس سفر میں، ادھر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے. حاجت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کا سنت پورا ہو جائے، ایک ایک سنت کو دیکھتے. ہاں بس اللہ پاک کا راضی کرنے کا آسان طریقہ ہے. فرمایا کہ دین کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی دین ہے. یہ بدن کا استعمال ہے، صبح سے لے کے شام تک بس اس پہ ہم زندگی گزاریں. اللہ راضی ہوگا. اللہ پاک کا قرب کا ذریعہ ہے، اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، آسان بھی ہے. تو جب اللہ کی ذات پہ ہمارا یقین ہوگا پھر اللہ پاک کے حکموں کو دیکھیں کہ اس میں ہماری کامیابی ہے. مال پہ یقین ہے تو آدمی مال کو دیکھ کے چلتا ہے، حکم کو نہیں دیکھتا. تھوڑا سا پیدا ہوگا حکم توڑ لیتا ہے. یہ کامیابی نہیں ہے. مال کا مل جانا کامیابی نہیں ہے. مال میں اللہ کے حکم پورا کرنے کا نام کامیابی ہے. نبی علیہ السلام کے طریقے پہ حاصل کرنے کا نام کامیابی ہے. ہاں تو جب آدمی حکم پورا کرے گا یہ کامیابی ہے. ہر حال میں آدمی اللہ کو دے کے چلے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. ابھی جو نماز ملا ہے، نماز ایسا حکم ہے اگر اس کو ہم صحیح پورا کریں گے جتنی بھی زندگی کے شعبے ہیں اس کا پورا کرنے کا توفیق بھی اللہ پاک صحیح دے گا. نماز ایسا ہے کیسے جس کی نماز جاندار اس کی زندگی بھی شاندار ہوگی. نماز سیکھنا ہے. جو مسلمان ہوتا کلمہ پڑھتا، کلمے کی محنت کرتا، کلمہ دوسروں تک پہنچاتا تھا، کلمے کے یقین سیکھتا. وہ فرماتے ہم نے ایمان سیکھا، ہم نے یقین سیکھا جیسے ہم قرآن کو سیکھتے ہیں ایسے ایمان یقین کو سیکھا. ابھی ہم سوچے ہم کبھی گئے مولوی صاحب کے پاس کہ ہمیں یقین سکھاؤ، ہمیں ایمان سکھاؤ. صحابہ کرام تو بازار میں جاتے ایک دوسرے کو پکڑتے، آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئے. تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو ایمان لائے ہیں. عبداللہ بن رواح ہمیں کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں. فرمایا اس پہ اللہ رحم کرے، یہ ایمان کے مجلسوں کو قائم کرتا ہے. وہ ایک دوسرے کا ایمان کا پوچھتے تھے، کلمے کا پوچھتے تھے، یقین کا پوچھتے تھے. زندگی میں کتنی سنت ہے. یہ کلمہ ہے، یہ کلمہ سیکھ لے تو ہم پابند ہو گئے. اللہ کے حکم نبی علیہ السلام کے طریقے پر زندگی گزارنا ہے. سب سے کلمے کے بعد بڑا حکم جو ہے نماز ہے. ہر مسلمان پہ فرض ہے. سارے دنیا میں جتنے مسلمان ہیں 5 وقت مردوں پر عورتوں پر نماز فرض ہے. نماز اللہ کی خزانوں کی چابی ہے. صحابہ کرام نے نماز سیکھا،
جو ضرورت ہے اللہ پاک سے لیتے تھے نماز کے ذریعے سے، حکم کو دیکھتے تھے، حکم کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، حکم کیا ہے، نماز پڑھتے تھے، نماز اللہ کا حکم ہے، ساری ضرورتیں وہ پورا کرنے والا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان نام ہے عجز، انکساری اور احتیاج کا، بڑی ضرورت ہے اس کی، اور سارے ضرورتوں کا نقشہ بار اللہ پاک نے پورا کرنے کا نقشہ پھیلایا ہے۔ ابھی جب اس کو ضرورت ہوگی تو نقشوں کو نہیں دیکھنا، اللہ کو دیکھنا ہے، اس وقت مجھے نماز پڑھنا ہے، میری نماز ضرورتیں پورا ہوگی۔ صحابہ کرام جو مسئلہ پیش آتا، جو حاجت پیش آتی، اس موقع میں نماز پڑھتے۔ ہاں ابھی ہم چیزوں میں پھنس جاتے ہیں، اسباب میں پھنس جاتے ہیں، تو وہ اعمال کرنے موقع کے اعمال کہ ہم یہ ضرورت اللہ ہی پورا کرے گا، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز دکھائے۔ اللہ کی خزانوں کی چابی ہے ہر چیز۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں سنے فرماتے اللہ کے خزانے بڑے پڑے مگر طالب نہیں، اللہ کو اپنے خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے پیدا کیے ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے احکامات کے ذریعے میرے خزانے لوٹ لے لے۔ نماز اللہ پاک کے خزانوں کی چابی ہے، ہر مسلمان کے پاس ہے۔ نماز سیکھنا اللہ سے لینا ہے، یہ سیکھنا ہے کہ ہماری نماز کیسی ہے، کہ ہمارا یقین ہو جائے 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ پڑھے نفل کہ اللہ پاک یہ مسئلہ حل کر دے۔ صحابہ کرام جو حاجات ہوتے نماز پڑھتی تھی اور نماز کی محنت بھی کرتے تھے۔ نماز کی محنت بھی کرنا ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، اس کو کیسے ادا کریں؟ فرماتے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک بزرگ کے بارے فرماتے کہ استغفار کرتا، ہمارے لیے بھی ہے کہ جب نماز اللہ اکبر سلام کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا بڑا حکم تھا، میں نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، میرے بدن سے اللہ کا پاک حکم میرے ناپاک بدن سے آیا ہے، میں نے کیسے پورا کیا؟ استغفار پڑھنا چاہیے، پھر اللہ پاک اس نماز کو قبول کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا حکم ہے اللہ پاک کا، ہم دیکھ کے کیسے پورا کرتے ہیں؟ کتنے مرتبہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ ابھی ہم نماز کو سیکھ لیں، نماز صحیح نماز سیکھے جس میں رکوع صحیح ہو، قیدا صحیح ہو، قیام صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو، جلسہ صحیح ہو، رکوع قوما ساری چیزیں صحیح ہو۔ صحابہ کرام نے ہم نے نبی علیہ السلام سے نماز سیکھی۔ ایک آدمی نماز پڑھا کہ نماز پڑھو، آپ کی نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، نماز پڑھو۔ 3 دفعہ عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو اچھی نماز نہیں آتی سے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس میں کیا چیز تھی جس کی نماز نہیں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں قوما صحیح نہیں کرتے، اور جلسہ رکوع کے بعد صحیح کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور سجدوں کے درمیان صحیح بیٹھتے نہیں تھے، تو اس لیے فرمایا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو ہم نماز کو صحیح کریں، اللہ کا بہت بڑا حکم ہے۔ ہاں علماء کرام فرمایا یہ نماز کی عظمت ہے۔ ابھی نماز کا وقت ہو گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بازار میں ہے اور اذان ہو گئی، سارے لوگوں نے دکانیں بند کر دیے، وہ چلے گئے مسجد میں۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں کہ یہ رجال ہیں، یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کا بیچنا اور خریدنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے، ان کے بارے میں قرآن میں ہے کہ یہ رجال ہیں۔ یہ نماز کی عظمت ہے کہ جب اذان کہتے پہلا درجہ تو یہ ہے نماز کا کہ اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہو۔ سید بن المسیب رحمۃ اللہ فرماتے 20 سال مجھ پہ ایسے گزرے کہ 20 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مسجد کے باہر میں نے اذان سنا ہو۔ 20 سال ہو گئے کہ میں مسجد میں ہوں، میں نے اذان سنے 20 سال میں۔ کہتے ہیں پہلا درجہ ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں داخل، نماز کی عظمت ہے۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ اذان بس سنتی ہی سب کام چھوڑ دیا، بس اللہ اکبر اللہ اکبر، بس سب سے بڑا اللہ ہے، اس کے ماننے میں کامیابی ہے۔ بس مؤذن کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایک فوز ہے، ایک کامیابی یعنی دنیا کی کامیابی ہے، ایک فلاح ہے۔ فلاح کا مطلب کہ دونوں جانوں کی کامیابی آپ کے در ہے۔ حی علی الفلاح کہتے ہیں ہم نماز کے لیے تو جاتے ہیں
کامیابی کا نیت نہیں کیا ہے. کامیابی ہمیں دکان اور کھیت میں نظر آتی کہ کامیابی کو جگہ میں نے چھوڑا, جلدی جلدی میں نماز پڑھ لوں گا. وہ صحابہ کرام جب اذان سنتے, اکثر تو اذان سے پہلے, اذان کے بعد فوراً دکانیں بند کرتے. ہاں یہ رجال ہے, یہ مرد ہے. اللہ پاک فرماتے یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کا خریدنا بھی اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے, اس کا بیچنا بھی اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے. یہ بھی دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ تو وہ ہے کہ نماز سے پہلے آرام سے جگہ بیٹھ جائیں, اور پھر تیسرا یہ کہ جماعت میں پہنچ جائیں. ایسا نہ ہو کہ تھوڑا تو بیٹھ جائیں, تسلی ہو جائے, دل اطمینان پہ ہو جائے, پھر نماز پڑھیں. کہتے بھاگتے بھاگتے آئے تو آپ کا کیا دھیان نصیب ہوگا, بھاگتے بھاگتے نماز پڑھنا. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تو 2-3 بھائی ہیں, ایک مسجد میں نماز پڑھتے, ایک دوسرے مسجد میں. یہ بھی اچھے جماعت ہو جائیں گے, لیکن نماز کی عظمت کیا ہے کہ سب دکان بند کرو. ہمارا ایک ساتھی تھا, کسی کا کام تھا کہ آپ دکان چھوڑیں اور نماز پڑھ کے آ جائیں. کہتے ہیں میں آپ کو جو آپ کی ضرورت ہے ذرا بیٹھ جاؤ, میں آپ کے لیے جگہ بناتا ہوں باہر, میں دکان بند کرتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان کی دکان ہے, نماز کے وقت یہ بند ہوتا ہے. دیکھو ہمارے بازار, ہم یہ سوچیں کیسی محنت کریں کہ ہمارے سب الحمدللہ سارے مسلمانوں کے بازار ہے کہ سب چلے جائے. ابھی ہم رائن میں تھے, ایک جماعت والے کارگزاری سنائی کہ الحمدللہ 100% نمازی بنانے کی محنت کیا, ایک بستی والے 100% نمازی تھے. ہاں مسلمان ہیں. یہ نماز کی عظمت ہے کہ ہم نماز کے ذریعے سے حاجتیں پوری کریں. اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے, بس باقی سب چھوٹے ہیں. تو یہ ہے کہ دونوں جانوں کی نماز کے لیے آتے ہیں کہ کامیابی دکان میں ہے, کامیابی ادھر ہے, جلدی جلدی میں نماز پڑھتا ہوں. کہتے نہیں فلاح ہے فلاح, دونوں جانوں کی کامیابی کے بارے میں فرماتے ہیں آ جاؤ نماز کے لیے, آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ. جب اللہ کے حکم, اللہ کے ذات پر ہمارا یقین ہوگا, پھر میں ہمیں مزہ آئے گا کہ ابھی میں اس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اللہ سے میں نے باتیں کرنی. ہاں ایک تکبیر اللہ جو فرماتے ہیں اللہ اکبر, ساری دنیا سے قیمتی ہے ایک تکبیر اللہ, پوری دنیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں 100 اونٹ گم گئے, وہ پھر رہا تھا. نبی علیہ السلام فرمایا, پوچھا اس سے کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول میں 100 اونٹ گم ہو گئے. نبی علیہ السلام فرمایا, جس کا مفہوم میں سمجھتا کہ آپ کے تکبیر اللہ رہ گئے. یا رسول اللہ 100 اونٹ ایک تکبیر اللہ 100 اونٹوں سے زیادہ ہے. فرمایا ساری دنیا کے زمین اونٹوں سے بھر جائے, اس سے بھی ایک تکبیر اللہ زیادہ ہے. اللہ پاک ہمارے دل میں اس کی اہمیت پیدا فرمائے. ہاں نماز معمولی نہیں, اس کو سیکھنا ہے. ہمارا اللہ کا حکم کیسے کروں کہ اللہ خوش ہو جائے. کہتے ہیں ایک تو عمل کرتے ہیں. مولانا ابراہیم سے فرمائے کہ ایک آدمی تھا بیت اللہ شریف میں, اذان شروع ہوا تو اس نے روٹی کھایا, سو کی روٹی کھا رہا ہے, بس روٹی کھا رہا ہے, اذان بڑا ہوتے ہوئے تو کہتے اذان بھی ختم ہوئے, اس نے روٹی بھی کھایا بغیر سالن کے کھایا, پانی پیا, جلدی جلدی کھایا بس روٹی. تو میں سمجھتا کہ شاید اس کا روزہ ہوگا. اور ایک آدمی جو کہتا ہے سالن بھی ہے, چاول بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے, تو کہتے ہیں اس نے بھی ضرورت پورا کیا اور یہ بھی ضرورت ہے. کہتے ہیں ایک آدمی نے گھر میں نماز پڑھی, مفتی صاحب سے پوچھا نماز ہو گیا؟ یہاں ہو گیا, نماز تو ہو گیا, لیکن ایک آدمی سارے سنت پورا کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے, گھر میں وضو بناتا ہے, پھر جو مسواک کے ساتھ کرتا ہے, پھر ایک قدم پہ نیکی, ایسے جس طرح احرام باندھ کے حج کو جا رہا ہے, کتنی ساری سنتیں پورا کر کے نماز پڑھ رہا ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں وہ جس نے گھر میں نماز پڑھا, جس طرح آدمی نے اپنی ضرورت پورا کیا, سو کی روٹی کھائی, اپنا ضرورت پورا کیا. اور ایک آدمی ساری چیزیں کھانے میں کھاتا ہے, ایک آدمی سارے سنتوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. کتنا فرق ہے اس میں, مزین ہوتا ہے فرائض سنتوں کے ساتھ. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور یہ نیت کریں. علماء کرام فرماتے ایک آدمی روزانہ محنت کرتا ہے, ایک نمازی بناتے, تو مہینے میں 30 تو بنائے گا. چلو ہفتے میں ایک بناتا ہے تو 4 تو ہو گئے.
12 مہینے 50 یا 48 آدمی ایک سال میں آپ نے نمازی بنائے اور سارے نمازی بنانے کی محنت کرے تو کوئی بے نمازی رہ جائے گا؟ سب نمازی ہوں گے. نماز پڑھتے ہیں، نماز کی محنت کرے اور نماز عالمانہ نماز پڑھے، علم کی روشنی میں پڑھے. ہم مسلمان ہیں، ہر چیز کا ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، ہر چیز کا علم سیکھے. کاروبار کے بارے میں، ابھی کاروبار ایک آدمی دکان کرتا ہے، حکم کے مطابق کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، یہ دکان اس کے لیے یعنی اس کا حشر کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں جو سچ بولے، صحیح تولے، صحیح ناپے دکان میں، حکم کے مطابق دکان کرتا ہے. کہتے ہیں اس کا دکاندار کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک فرمائے. ایک دکاندار دکان کی وجہ سے کہاں پہنچ گیا؟ صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. نماز دکان کرتا ہے لیکن اس کا حشر کہاں پہنچ گیا؟ سیکھ کے پڑھنا. اس لیے مولانا صاحب فرماتے ہیں تم دنیا سے 3 بنانا سیکھو، دکان سے 3 بناؤ، ذمہ داری سے 3 بناؤ، شادی سے 3 بناؤ، کھانے سے 3 بناؤ، کپڑے پہننے سے 3 بناؤ. دنیا سے 3 بناؤ. جیسے آدمی کہتے ہیں بریانی بنانا سیکھتا ہے، حلوہ بنانا سیکھتا ہے کہ مجھے اتنے قسم حلوہ بنانا آتا ہے. کہتے تم یہ سیکھو کہ ہر موقع کا جو دنیا کا کام کرتے اس سے 3 بناؤ، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرو تو تمہارا ساتھ سب کچھ 3 بن جائے گا. حکم کی وجہ سے لگنا ہے، بس حکم پورا کر رہے ہیں، دکان کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. گھر میں نبی علیہ السلام گھر میں ہوتے تو اس میں بیٹھے ہوتے جس طرح عام آدمی اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے، ازواج مطہرات سے باتیں کرتے، کام بھی کرتے، آٹا بھی گوندتے، جھاڑو بھی دیتے، اور جو ہے نا ڈول پڑ جاتا تو اس کو سلائی بھی کرتے. لیکن جب اذان ہو جاتی بس ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے. یہ سیکھنا ہے. ابھی کون سا حکم ہے؟ کہتے ہیں ہم حکم کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں، کاروبار حکم پورا کر رہے ہیں. کہتے ہیں جب حکم کی وجہ سے لگا ہوا ہے، حکم پورا کر رہے ہیں، جب دوسرا حکم آ گیا تو بس یہ حکم بدل گیا، اس کو حکم کو چھوڑ دو. ابھی مؤذن نے کہہ دیا ابھی اس حکم کی طرف آ جاؤ. یہ حکم کی وجہ سے لگا ہے، اللہ کا حکم آیا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، ابھی حکم بدل گیا. صحابہ کرام حکم کی وجہ سے لگتے تھے. یہ سیکھا تھا، یہ علم سیکھا تھا انہوں نے کہ اس وقت حال کا امر کیا ہے. اب ایک صحابی رضی اللہ عنہ کیا کرے؟ غسل کر رہا ہے، حکم ہے، لیکن حکم آ گیا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، تھوڑا وقت بھی انتظار نہیں کیا، اس کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکل گیا. اس کو کہتے حال کے امر کو پہچانا. لیکن اس کا جو حکم تھا واجب رہ گیا، اسے غسل جنابت غسل نہیں کیا، اس میں چلے گئے تو اس کا جو غسل تھا اللہ پاک نے ملائکہ کے ذریعے سے پورا کر دیا. یہ حال کا امر. ابھی کیا حکم ہے؟ یہ جو پہچاننا ہے. یہ نہیں ہے کہ تم کاروبار مت کرو، کپڑے نہ پہنو، شادی نہ کرو، سواری پہ نہ جاؤ. ساری چیزیں حکم کے مطابق، جو جائز چیزیں حکم کے مطابق نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق سیکھنا ہے. یہ ہے علم کہ اب کاروبار کے ذریعے سے اللہ تک آدمی کو پہنچا دے. علم کیا ہے؟ کہ اللہ تک پہنچ جائیں. ہم ہنر کو علم کہتے ہیں. جو چیزیں سیکھتے ہیں کہ آپ پیٹرول کہاں ملتا ہے، یہ گیس کہاں ملتا ہے، گاڑی، یہ ہنر ہے. علم وہ ہے جس حال کے امر کو آپ نے پہچانیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے پر پورا کر دیا، یہ آپ کو اللہ تک پہنچائے گا. یہ ہے کامیابی. یہ سیکھنا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، پابند ہیں. ہم اسلام میں سختی نہیں ہے، پابندی ہے. کیسے دیکھنا ہے اسلام نے یہ بتایا ہے. کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا. امر ہے، 2 امر ہے، کرنے کا بھی اور نہ کرنے کا بھی. کبھی دیکھنے کا حکم، اس پہ اجر ہے. کبھی آنکھ کے نیچے کا حکم، اس پہ بھی اجر ہے. یہ سیکھنا ہے. اتنی طاقت پیدا کرنی ہے. جس طرح اشارے ہوتے ہیں، سبز اشارہ، چلو ابھی روکو میں، روکے گے تو پھر تم جرم کر رہے ہو. ابھی حکم ہے راستہ بند نہ کرو، نکلو. سرخ اشارہ، رک جاؤ، ابھی جائیں گے تو یہ جرم ہے، یہ حکومت کا جرم ہے. ایسے ابھی بھی احکامات میرے اللہ پاک نے دیے. کرنے کا ہے کرو، اس پہ اجر ہے. نہ کرو، ابھی غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، ذکر کرو، باپ کو دیکھو،
بیوی کو دیکھو اور نہ محرم کو نہ دیکھو. یہ حکم ہے, یہ سیکھنا ہے. بولنا کیسے, کیا بولنا ہے, کس سے خاموش ہونا ہے. ہم آزاد نہیں ہیں. کلمے میں ہم نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ, یا اللہ میرا کوئی مرضی نہیں ہے, میں تو تیری مرضی پر زندگی گزاروں گا, محمد رسول اللہ کے طریقے پہ گزاروں گا. یہ سیکھنا ہے, یہ علم ہے. یہ علم کی فضیلت بھی ہے نا. علم سیکھنے پہ آدمی جاتا ہے, ایک مسئلہ پوچھتا ہے, راستے میں ملائکہ اس کے لیے پر بچھاتے ہیں نورانی پر, اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے. یہ طالب علم ہے, دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے. اگر یہ مر گیا تو علماء کے سب میں اٹھے گا. جو طالب علم دین سیکھ رہا ہے, جس طرح آدمی حج کے لیے جاتا ہے, راستے میں مر گیا, قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لے کر جائے گا. ایک آدمی علم سیکھتا ہے اللہ کے راستے میں, کتنا بڑا درجہ ہے. اس لیے ہم جا کے علماء کرام سے پوچھیں کاروبار کے بارے میں, لباس کے بارے میں. ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں بال تو بنا دیے, لیکن بال بنانے پہ یا اللہ کو راضی کیا ناراض کیا ہے. کپڑے تو بنا دیے, اس لیے میں نے پہلے کیا اللہ کو دے کے میں ایسی شکل بناؤں, ایسا بناؤں کہ اللہ پاک خوش ہو جائے. اللہ کو خوش کرنے, اللہ کو راضی کرنے. یہ ہے کہ ہم رہتے ہیں مسلمانوں میں, انسانوں میں, اس میں کیا کیا احکامات ہیں. حق فرما دیا, دنیا حق پورا کرنے کی جگہ ہے. زندگی گزاریں گے اللہ کی یاد میں گزاریں گے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, درود شریف پڑھیں گے, استغفار پڑھیں گے. یہ کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا دھیان ہوگا. ابھی اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ پاک میرا سن رہا ہے, اللہ پاک میرے ساتھ ہے. اگر یہ دھیان نصیب ہو گیا, کہتے ہیں اللہ کو یاد کرو اور اللہ کو یاد رکھو. بعض وقت آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لیکن اللہ پاک یاد نہیں ہوتا. یاد کر رہا ہے, دھیان اور کہیں ہے. اللہ کا یاد رکھو, اللہ کو یاد رکھو. اب اس موقع پہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کدھر بھی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ دھیان ہو. صحابہ کرام بازار میں بیٹھے, دکان میں بیٹھے, اللہ پاک کا دھیان ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. مسجد کے اعمال کے اثر سے دکان میں بیٹھے, دکان میں بھی اللہ کو نہیں بھولتے. اس کی زبانیں اللہ کے ذکر سے رکتی نہیں تھی. تو یہ زبان اللہ نے دیا ہے ہمیں, پیاری پیاری ناموں سے اللہ کا. اللہ پاک اتنے ثناء ہے, فرمایا کہ تم گنو تو گن بھی نہیں سکتے ہو. پھر اللہ کو یاد کرنا چاہیے, نہیں کہہ رہے. اللہ کے ثناء ہے, زبان اللہ نے دیا ہے. اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں بڑے ثناء ہیں. درود شریف ایک دفعہ پڑھیں گے 10 رحمتیں آئے گی. نبی علیہ السلام کا امت پر حق ہے کہ ہم نبی علیہ السلام پہ محبت کے ساتھ نبی علیہ السلام پر ہم درود پڑھیں. ایک دفعہ پڑھیں گے 10. کہتے ہیں سب سے زیادہ قرب اس آدمی کو ملے گا جو سب سے نبی علیہ السلام کا قرب ملے گا, جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہو. نبی علیہ السلام اس کی شفاعت کرے گا. ایسے فرماتے جب ایک دفعہ 1000 دفعہ میں درود شریف نہ پڑھوں اس وقت میں نہیں سوتا ہوں. 1000 دفعہ روزانہ. کتنے لوگ ہیں ہزاروں دفعہ پڑھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ کتنے وقت ہے, کتنا پڑھ سکتے ہیں. اور اپنے انسان اعمال کا مشین ہے, استغفار پڑھیں کہ ہمارے اعمال خراب نہ ہو جائے. استغفار کے ساتھ نیکی کے پیچھے بھی استغفار پڑھو. جس طرح میں نے عرض کیا, نماز کے بعد اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. نیکی کی بھی, کیونکہ کہتے ہیں اپنے نیکی میں کیڑے نکالنا, نیکی میں خمیاں نکالنا. ہاں, یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دھیان صحیح ہو. استغفار پڑھیں اور اپنے اعمال کی حفاظت کریں. کہتے ہیں اللہ کو سب سے قریب راستہ انسان ہے. انسانوں میں, اللہ کی مخلوق میں, اس کی خدمت میں آدمی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت سے, نبی علیہ السلام کی اطاعت سے, مخلوق کی خدمت سے. یہ قرآن کا خلاصہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کی عبادت سے, نبی علیہ السلام کی اطاعت سے اور مخلوق کی خدمت سے. اس سے آدمی اللہ پاک کے قرب نصیب ہوتا ہے. ہم معاشرے میں رہتے ہیں اور مولانا ابراہیم سے فرماتے ہیں دنیا حق پورا کرنے کی جگہ ہے.
حق پورا، حق دینے مانگنے کی جگہ نہیں ہے، حق پورا کرنے کی جگہ دنیا ہے. اللہ کا حق ہے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، غریبوں کا حق، مالدار سب کا حق پورا کرنے کی جگہ دنیا ہے. یہ معاشرہ، اس میں زندگی گزارنا ہے کہ بڑوں کے ساتھ میں نے کیسے سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ. واجد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ایک شادی کے ساتھ نبی علیہ السلام ایک صحابی رضی کے ساتھ جا رہے ہیں، دو مسواک ہیں، ایک ٹیڑھا ہے ایک سیدھا ہے. تو سیدھا مسواک نبی علیہ السلام نے دوسرے صحابی رضی کو دیا، یا رسول اللہ یہ ٹیڑھا مجھے دے دیں، سیدھا آپ لے لیں. فرمایا کہ اتنا بھی جب آدمی بیٹھتے ہیں مفہوم ہے تو اس کا حق ہوتا ہے آدمی پہ، یعنی سفر میں جاتے ہیں تو آدمی کے دوسرے اوپر حق ہوتا ہے، تو اس کا حق پورا کرنا ہے، ساتھی کا حق پورا کرنا ہے. ایسے فرماتے ایک دفعہ میں جا رہا تھا پیدل کسی جماعت کی نصرت کی، بہت دور چلا گیا، ایک پٹھان تھا راستے میں، تو راستے بدل گئے، دو پٹری آئے، اس پہ جانا ہے، میں نے پیدل جس پہ جانا ہے. پٹھان نے کہتے چاقو نکالا زمین میں گاڑا، کہتے بیٹھ جاؤ، کہتے سامان سارا کیا، کہتا تو میرا سفر کا ساتھی ہے، تیرے میرے اوپر حق ہو گیا کہ تو آدھا سامان تو لے لے اور آدھا میرا ہے. کہتے تو میرے ساتھ سفر کیا، تیرا میرے اوپر حق ہے کہ میں اپنا سامان آپ کو دے دوں. نبی ایسے ہم نے فرمایا، میں نے کہا نہیں مجھے سامان کی ضرورت نہیں، تیرا کہ سب تو لے جا، میں لے جاتا. یعنی ساتھیوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے. ایک شخص آیا میرے فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ میرا بچہ میرا ادب نہیں کرتا، بچے کو بلایا کہ تم باپ کا کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا کہ بچوں کا حق نہیں ہے، والدین کا حق تو بچوں پہ ہے، تو بچوں کا حق نہیں ہے کہ بچوں کا بھی حق ہے. کیا حق ہے؟ کہ اس کے والد کو اچھی جگہ سے شادی کرنا چاہیے، اچھی شادی. کہ میری ماں جو ہے وہ باندھی ہے، اس نے تو شادی صحیح نہیں کیا، اچھی جگہ سے نہیں کیا. اور کہتے بچے کا اپنا اچھا نام رکھنا چاہیے. تو بچے نے کہا کہ میرے نام جو ہے نا، عربی میں جو بتایا کہ گندگی کا کیڑا ہے، میرا نام کیسے رکھا اس نے. اور تیسرا یہ کہ بچے کی اچھی تربیت کرنا. کہتے ہیں میرے تربیت اس نے نہیں کیا، اس لیے میں اس کو پہچانتا نہیں. تو بچوں کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے. حق پورا کرنا ہے، حق دینا ہے. ایک عالم فرماتے سب سے پہلے حق جو تو حساب ہوگا پہلے حق کا شوہر اور بیوی کا ہوگا، اس کے معاملہ پہلے لایا جائے، اس کے بارے میں پہلے پوچھو کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. ایسے پڑوسیوں کا تو اس میں ہم جائیں گے اللہ کے پاس پہنچیں گے، اللہ کے قرب ملے گا. کہتے سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں اور زیادہ درود شریف پڑھنے والا. نبی علیہ السلام کا قرب دعا کرتے ہیں تو یہ قرب اس سے ملے گا. اخلاق کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کے زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. عظیم اخلاق تو یہ بڑا اخلاق کہ آپ پہ ظلم کرے تو معاف کر دو، آپ سے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑو، آپ کو اپنی چیز سے محروم کرے تو اس کو عطا کرو. یہ اولین آخرین بہترین اخلاق حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بتائے ہیں. یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں کسی سے حق نہیں مانگا، حق دے دیتے. صحابہ کرام حق دینے والے ہوتے تھے. ہم کسی ابھی مذاکرہ ہو گیا کہ بھائی ہم کسی کو حقیر نہ جانے بھائی، اور کسی کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. بڑے بڑے علماء کرام بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ ہم سب کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ کافر ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے، اس کا وقت ہے کہ وہ ایمان پڑھ کے بڑا نیک مال والا بن جائے، اور آدمی کا کوئی پتہ نہیں کہ ایمان کے اللہ نہ کرے ایمان ہاتھ سے نکل جائے. کوئی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. مفتی سے فرماتے کسی کو آپ نے حقیر سمجھا آپ اللہ کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے. اللہ کے بندے ہیں، اپنا معاملہ ہے. ایک آدمی کو آپ نے گناہ پہ دیکھا ہوگا، اس نے توبہ کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کیا ہوگا تو اس کو گناہگار سمجھ رہا ہے، اس کا معاملہ ٹھیک ہے. ہم اپنے بارے میں سوچیں، دوسرے کے معاملے میں اس کی دعا کریں. کسی کو کمی دے کے اس کے لیے دعا کریں. کہتے ہیں کسی کی عادت کے لیے بندہ جاتا ہے. ابھی دیکھو یعنی آدمی کا جو حق ہے نا کسی پہ، اس کا اجر اللہ دیتا ہے. کوئی جاتا ہے کسی کی عادت کے لیے
تو ایک فرشتے اعلان کرتے تو مبارک ہے، تیرا چلنا بھی مبارک ہے، تو نے جنت بھی لی، اپنے لیے محل تیار کر دیا۔ ایک شخص جا رہا ہے، ایک ملائکہ ملا راستے میں، کہاں جا رہا ہے؟ کہ فلانی بستی میں ایک مسلمان ہے، اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ کیا کام ہے اس کے ساتھ؟ کہ کوئی کام نہیں ہے، کہ صرف اسی وجہ سے جا رہا ہے، کہ صرف اسی وجہ سے جا رہا ہوں، مسلمان ہے، اس کی ملاقات کے لیے۔ کہتے ہیں اس وجہ سے تو جنت کا حقدار بن گیا۔ فرشتہ تو اللہ پاک بھیجتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں میں جائیں گے، اس سے بھی اللہ پاک کا قرب نصیب ہوگا۔ بس ہر وقت ہمارا جذبہ ہو کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی دیکھنا ہے کہ میں نیت کیا ہے نیکی میں۔ 1,00,000 حدیثوں کا خلاصہ علماء کرام فرماتے ہیں نیت ہے، نیت صحیح کرنا۔ ہاں، تھوڑا عمل ہو، اللہ کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ فرمائیں اخلاص والے ہدایت کی چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو ختم فرماتا ہے۔ تھوڑا عمل ہو، اغراض کے لیے نہیں۔ ایک بزرگ کو کسی نے کہا کہ نیکی کرتا ہوں بدی بن جاتا ہے۔ اس نے کہا نیکی نیکی ہوتا ہے، بدی بدی ہوتا ہے۔ شیر کے سے گیدڑ کا بچہ پیدا نہیں ہوتا، گیدڑ سے گیدڑ کا بچہ، شیر سے شیر کا بچہ۔ نیکی سے نیکی ہوتا ہے، نیکی بدی نہیں بنتا۔ کہتے ہیں نیکی میں آپ نے کچھ چھپایا ہوگا، آپ کا غرض تھی، وہ غرض پورا نہیں ہوا، کہتے ہیں نیکی سے بدل، نیکی سے بدی نہیں۔ اللہ کے لیے کرنا ہے وہ نیکی ہے، وہ بدی نہیں ہے۔ ہاں، اغراض کے لیے تو بہت لوگ اخلاق پیش کرتے ہیں، کدھر جاؤ، ہوٹلوں میں، جہازوں میں ایسے اخلاق پیش کرتے ہیں، یہ وہ اغراض ہے۔ اخلاق وہ ہے جو بے غرض ہو، اخلاص وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ تو نیت تصحیح نہیں ہے، تھوڑا عمل کریں گے اللہ، بس اللہ مجھے مل جائے۔ جس کو اللہ ملا اس کو سب کچھ ملا، جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ صحابہ کرام نے یہ سیکھا ہوا تھا، بس یہ کسی کے لیے نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرتے، تھوڑا عمل۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو بڑا تاج ملا مال غنیمت میں، بڑا سا وزنی تاج، سونے کا، ہیروں کا، سونے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ کسی کا کیا نام ہے تمہارا؟ کہتے ہیں جس کے لیے میں نے کیا وہ میرا نام جانتا ہے، نام نہیں پتا۔ کہتے ہیں نیکی کو چھپاؤ، نیکی کو چھپاؤ، یہ اخلاص اللہ کے لیے، احسان نہ جتاؤ کسی پہ۔ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہماری سب کی ذمہ داری ہے، سارے مسلمانوں کو اللہ نے بھیجا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام نے یہ ذمہ داری پورا کیا۔ کلمہ پڑھتے، کہتے کلمہ ایسے کشش والا ہے، جو کلمہ پڑھتے تو کلمہ کلمے کی دعوت فوراً دیتے۔ ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، جا کے دعوت شروع کیا، کتنے بندوں کو کلمہ پڑھایا۔ خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، کلمے کی دعوت شروع کیا۔ جو کلمہ پڑھے اور کلمے کی دعوت دیتا، جو کلمہ پڑھے کلمے کی دعوت دیتا تھا۔ اور وہ شیخ صاحب نے لکھا ہے جو کلمہ پڑھتا اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، نہ قید، نہ ملازمت، نہ کاروبار، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ ابو ذر نے کلمہ پڑھا، جا کے کافروں کے بیچ میں کلمہ شہادت پڑھا، بہت مار پٹائی اس کی ہوئی، موت کے قریب کیا۔ کل جا کے پھر پڑھا اس کے سامنے۔ صحابہ کرام جو کلمہ پڑھتے وہ کلمہ پھیلانے والی محنت کرتے۔ ابھی دیکھو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں آخری حج میں اس کو کیا فرمایا؟ میں نے آپ کو دین پہنچایا۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ آپ نے دین کا حق ادا کیا، حق ادا کیا۔ پھر فرمایا مفہوم اس کا ہے میں نے آپ کو پہنچایا جو حاضر ہوں، وہ غائبین کو پہنچائیں گے۔ وہ علماء کرام فرماتے 100 لاکھ صحابہ کرام تھے۔ ابھی کتنے مسلمان ہیں دنیا میں؟ یعنی کروڑوں مسلمان ہیں۔ ابھی جو ہوتا وہ کلمے کی محنت کرتا، کلمہ پہنچاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور نبی علیہ السلام کے بعد 10 سال میں دنیا کے کونے کونے تک کلمہ پہنچا دیا۔ ایک صحابی نے اپنے گھوڑے کے پاؤں سمندر میں ڈال دیے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں ہے آگے کوئی آبادی ہے، اگر ہوتا تو یہ قطرہ مجھے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ سمندر کو کیسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح ایمان تھا۔ ہم ایک دفعہ جا رہے تھے کشتی میں، ایک ملک میں، ساری رات سفر کیا، طغیانی تھی تو ہم تو نہیں ہے پانی کے عادی، تو ساتھی ڈر رہے تھے، کبھی ایسے چڑھ رہے کبھی ایسے جا رہے۔ تو جب صبح نماز کشتی میں ہم نے پڑھی، بڑی کشتی لانچ تھا چھوٹا سا، تو میں نے ساتھیوں کو کہا کوئی ابھی اللہ کی بڑائی بیان کرے گا کھڑے ہو کر، کیونکہ کشتی میں تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہوں۔
کبھی پانی ایسے جاتے ہیں، کبھی ایسے جاتے ہیں، کبھی ایسے جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. ہم نے کہا دیکھو صحابہ کرام کی ایمان کو دیکھو، ہماری ایمان کو دیکھو. ابھی ہم پانی سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر سکتے، ڈرتے ہیں. اور صحابہ کرام نے سمندر کتنے ایمان والے تھے، فرمایا کہ یہ قطرہ میرے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا. سمندر کو قطرہ کہا ہے. ہم نے کہا دیکھو اس ایمان کو دیکھو، ہماری ایمان کو دیکھو. ایک ساتھی کھڑا ہو جوان، اس نے 6 نمبر بیان کر دیا. اللہ سے ہوتا ہے. تو یہ کلمہ پڑھتی ہی کلمے کی محنت کرتے، 1.25 لاکھ تھے ساری دنیا کو کلمہ پہنچایا. ابھی ہم کتنے کروڑ مسلمان ہیں، ابھی سارا محنت ہمارا مسلمانوں پہ ہو رہا ہے. ایک کارخانہ بنتا ہے نا، کارخانہ دوائیوں کا کارخانہ، تو اس پہ خرچہ ہوتا ہے، تعمیر بنتا ہے، پھر مشینیں لگاتے ہیں، خرچہ خرچہ خرچہ. جب اسے دوائی نکلنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کا آمدن شروع ہو جاتا ہے. ابھی جو محنت کر رہے ہیں نا، محنت، یہ محنت کی محنت ہے، جوہد کی جوہد ہے. ہم مسلمانوں پر محنت کر رہے ہیں کہ تم محنت والا بن جاؤ. ہمارا محنت مسلمانوں پر ہے، اس کو محنت کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو سارا خرچہ ہو رہا ہے، ابھی لاکھوں خرچہ، کروڑوں خرچہ روزانہ ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ہو رہا ہے. ابھی ہمارے تراویح سے یعنی 280 جماعتیں اللہ کے راستے میں روزانہ 200 250 260 280 جماعتیں جا رہی ہے اور آ رہی ہے. جو روزانہ اتنی آئی اور اتنی گئی روزانہ ایک مرکز سے. تو کتنے لاکھوں جماعتیں، لاکھوں انسان ہیں جو چل رہے ہیں، کروڑوں انسان ہیں دنیا میں. تو یہ سارا خرچ ہمارا مسلمانوں پہ ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنے کام پہ آ جائے، اپنے کام کو بتلائے. واجد صاحب نہیں فرماتے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، سب کو بھیجا اللہ پاک نے. صحابہ کرام سمجھے، اس محنت کو سمجھے ہوئے تھے، محنت کو کر رہے تھے اللہ کے پیغام کو ساری دنیا پہنچانے کے لیے. کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں. نبی علیہ السلام اس کو خط دیتے، ہدایات دیتے کہ یہ خط ادھر نہیں پڑھنا، فلانے مقام پہ جا کے خط پڑھنا. وہ جب دیکھتے بڑا مشکل تشکیل ہوتا. آخر میں یہ بھی لکھا ہے اگر کوئی واپس آنا چاہے تو واپس بھی آ جائے، کوئی جانا چاہے تو چلے جاؤ. وہ صحابہ تو صحابہ کرام تھے، اللہ اس کے قبروں کو نور سے بھر دے. تو وہ واپس آنے والے نہیں تھے. سخت جگہ کی تشکیل ہے، پھر آگے جانے والے ہیں، اور وقت کے لیے نہیں جاتے تھے. چلا پورا ہو گیا. اب ہمارے بے جوان جاتے لیٹرین میں واپسی کی تاریخ لکھتے ہیں رائیوڈ میں، اس تاریخ پہ ہماری واپسی ہے. تو اس کی واپسی نہیں تھی، کام پورا ہو گیا بس کام پہ. ہمارے ایک ساتھ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بڑے چاہتے ہیں کہ وقت کی قید سے نکل جاؤ. تو میں نے ایک پاکستان والے سے پوچھا کتنے وقت کے لیے آئے ہو؟ کہتے سال کے لیے. کتنا بقایا؟ بقایا بتایا. دوسرے سے پوچھا کتنے وقت؟ 7 مہینے. بقایا کتنا؟ بقایا بتایا. تو ایک بار والے سے پوچھا آپ کتنے وقت کے لیے آئے؟ کہتے ہیں میرے 7 سال ہو گئے. اور کتنے؟ کہتے پتہ نہیں ہے کتنا ہو گئے. کہتے یہ لوگ قید سے نکل گئے. تو کیا خیال ہے اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، صحابہ کرام نے کیا، کوئی نقصان اس کا نہیں ہوا، بڑے کچھ ملا. ہمیں بھی اس پر دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، جو تقاضا ہو آخر تک جم جائے، بیٹھ جائے. جاتے نہیں جاتے لیکن سب کو ثواب ملے گا. جو جانے والے ہیں اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا. ابھی جمود بیٹھیں گے، اجتماعی فکر کریں گے، اللہ سارے تقاضے پورا فرمائے. تشریف رکھیے بھائی، اٹھے نہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.